الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا وله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے غیبت کے متعلق قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی کچھ وعیدیں بیان کی گئی تھی. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ سورہ حجرات کی 12ویں نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 بڑے بڑے گناہوں سے منع فرمایا ہے. سب سے پہلے گناہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا بد ظنی، سوء ظن. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اس کی بڑی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ذکر فرمائیں گے. دوسری چیز ہے تجسس، کہ کسی کی ٹوپ میں پڑ جانا، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کسی کے غیبت کو اور کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو تلاش کرتے رہنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ بس کسی کا کوئی عیب ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس کو بدنامی زمانہ کر دیں گے. قرآن کریم نے اس کو حرام کہا ہے، ولا تجسسوا، کہ ایسی ٹوم میں نہ پڑو. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان کسی انسان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تاکہ اس کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا. جب وہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور جب اللہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے
وہ اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ایسا اوپن کر دیتے ہیں کہ اس کو سب کے سامنے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ جب مخلوق کے پیچھے پڑو گے تو خالق آپ کے پیچھے پڑے گا، اور جب اللہ کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کسی کے منہ کے سامنے بھی اس کی برائی کو مت بیان کرو۔ اصلاح کی نیت سے ہو تو اس کے طریقے ہیں کہ تنہائی میں اس کو اس کی برائی بتائی جائے، اندر جذبہ اصلاح کا ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، اس جذبے کے ساتھ اس کو اس کی برائی بتائی جائے، تو یہ جائز ہے، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ یہ فریضہ ہے، مستحب ہے۔ لیکن ہاں وہی اس کی برائی چند لوگوں کے درمیان سب کے سامنے اس کی برائی کو آپ نے بیان کر دیا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، یہ حرام ہے۔ وہی کام جو جائز تھا لیکن نیت کے بدلنے سے وہ حرام ہو گیا۔ اب آپ کا اندر کا مقصد ہے اس کو ذلیل کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا ہے۔ اسی طرح کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اگر اس کو برائی معلوم ہو جائے تو اس کے دل کے اوپر نشتر لگ جائے، اس کو برا لگے کہ یہ تو میری برائی بیان کر رہا ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے حرام کرا ہے۔ کچھ لوگ غیبت کے جواز کی ایک شکل نکالتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ غیبت ہے، تو وہ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی میرے سامنے آ جائے تو اس کے سامنے بھی میں کہنے کے لیے تیار ہوں، میں کہہ سکتا ہوں اس کے سامنے۔ علماء نے اس طرح کہنے کو کفریہ جملہ قرار دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ بری بات تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اس طرح وہ ایک تاثر دیتا ہے کہ غیبت کوئی حرام چیز نہیں بلکہ تو جائز ہے۔ وہ قرآن کریم کے حرام کو وہ جائز قرار دے رہا ہے۔ اس طرح بھی لوگ غیبتیں کرتے ہیں۔ اس لیے نیکیوں کا کرنا تو آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ان نیکیوں کو بچا بچا کر اس دنیا سے لے جانا یہ بڑا کمال ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی رسول ہیں حضرت شفیع بن ماطع الاصبعی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن نقل فرماتے ہیں کہ جہنم میں 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، جہنم میں 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ خود بھی تکلیف میں ہوں گے اور جہنمیوں کو بھی تکلیف میں ڈال دیں گے۔ ان کی وجہ سے سارے کے سارے جہنم کے لوگ پریشان ہوں گے، مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اور ان 4 قسم میں سے سب سے پہلا شخص ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں زنجیروں کے اندر جکڑ جکڑ کر رکھا ہوگا، وہ زنجیروں کے اندر بندھا ہوا ہوگا اور اس کے سر کے اوپر آگ کے انگاروں کا صندوق رکھ دیا گیا ہوگا۔ ایک دوسرا شخص جہنم میں ہوگا، وہ اپنے پیٹ کے اندر کی آنتوں کو، انتڑیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جاتا ہوگا۔ ایک تیسرا شخص جہنم میں ہوگا، اس کے منہ سے خون، پیپ وغیرہ کے ٹکڑے نکل رہے ہوں گے اور منہ سے خون اور پیپ بھی نکلتا ہوگا۔ اور ایک تیسرا شخص ہوگا جو اپنے خود کے بدن کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا۔ یہ 4 قسم کے جہنمی جہنم میں ایسے ہوں گے کہ جہنمی لوگ ان سے پریشان ہو جائیں گے اور وہ خود اتنی سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے کہ ہر وقت موت کو پکار رہے ہوں گے کہ اس سے بہتر تو یہ کہ میں مر جاؤں۔ لیکن قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم کا عذاب ایسا ان کو دیا جائے گا کہ جہنم میں وہ نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے۔ کہ زندگی تو وہ ہے کہ جس میں سکون ہی سکون ہو، جس میں راحت ہی راحت ہو، اور موت تو وہ ہے کہ جس میں انسان مر جائے اور سکون مل جائے۔ تو وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، مطلب ہر آن ہر لمحہ مصیبت ہی مصیبت ہوگی، تکلیف بھی تکلیف ہوگی، موت کو پکار رہے ہوگی۔ اب
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ اس شخص سے پوچھا جائے گا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، آگ کا صندوق اس کے اوپر ڈلا ہوا ہوگا، اس کو پوچھا جائے گا یہ سزا تجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ کس گناہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سخت قسم کی اذیت آمیز خطرناک قسم کی اندوہناک سزا دے رہا ہے؟ وہ کہے گا میں وہ محروم القسمت شخص ہوں، میں وہ محروم الرحمت شخص ہوں کہ جب میں دنیا سے گیا تو اس حال میں گیا کہ میرے ذمے میں بہت سارے لوگوں کے مالی حقوق وابستہ تھے۔ جب میں دنیا سے گیا تو لوگوں کے مالی حقوق میں ادا کر کے نہیں گیا تھا، کسی کا قرض لیا نہیں ادا نہیں کیا، کسی کے پیسے لیے میں نے بوچھ مار دیے، اس کو دینے کا نام نہیں، بہنوں کو میں نے وراثت میں حق نہیں دیا، میرے اپنے بھائی کا میں نے حق نہیں دیا، جیسے کہ آج کل عام ہے۔ آج کل کوئی وراثت تقسیم نہیں کرتا، بلکہ ایک مفروضی مسئلہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ وراثت اور وراثت تو اس وقت تقسیم ہوتی ہے جبکہ ہم اس زمین کو بیچیں گے تب آپ کو حصہ دیں گے۔ حالانکہ جب سے باپ مر گیا اس وقت سے لے کر جب وہ زمین بیچ رہا ہے وہاں تک اس نے جتنی بھی آمدنی کھائی وہ حرام کی کھائی، کیونکہ جب سے باپ مر جائے یا جب سے ماں مر جائے، جو بھی مرنے والا مر جائے وہ جو کچھ چھوڑ کر جائے اس کی وراثت تقسیم کرنا فرض عین ہے۔ اب بہت سارے لوگ دنیا سے اس حالت میں جاتے ہیں کہ وراثت تقسیم کیے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بیٹے کا انتقال اس حالت میں ہو گیا کہ باپ کا انتقال ہوا تھا، وراثت تقسیم نہیں کی اور اس کے اپنے بیٹوں نے ان پر قبضہ کر لیا، اور ان کو جب کہتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ جب ہم بیچیں گے تب آپ کو دیں گے، اور وہ بیچنے والے نہیں ہیں، ان کو حق دینے والے ہیں۔ تو اس طرح جب دنیا سے لوگ اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ ان کے اپنے ذمے میں مالی حقوق ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں سزا دے گا۔ دوسری قسم کے لوگ کہ وہ کہ جو اپنی آنتوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، تو وہ کہے گا کہ میں وہ شخص ہوں کہ میں دنیا میں پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا، میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ روایت میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اکثر و بیشتر قبر میں عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے ہوتا ہے۔ آج کل لوگ اذان کے وقت مسجد میں آنے کی فکر نہیں کرتے، جماعت کے وقت مسجد میں آتے ہیں اور استنجا کھانے کا رخ کرتے ہیں، فوراً پیشاب کیا، نہ برابر استنجا کی، وضو ایسے تیسے کر لیا اور آ کر نماز پڑھ لی، حالانکہ اس کا استنجا ہی صحیح نہیں ہوا۔ وہی پیشاب کے خطرات کچھ نہ کچھ اس طرح گر جاتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، بھاگم بھاگی۔ اب ایک تو یہ کہ اس کا استنجا صحیح نہیں ہوا، وضو صحیح نہیں ہوا، نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، اور جب مرے گا تو قبر میں عذاب بھی ہوگا۔ نماز نہ ہونے کا عذاب تو الگ، لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کا بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے روایت میں فرمایا یہ آدمی جہنم میں اپنی آنکھوں کو گھسیٹ کر جا رہا ہوگا۔ اس کو پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آج کل ایک جملہ عام ہو گیا، جب نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہا کہ میرے کپڑے اچھے نہیں، میرے کپڑے اچھے نہیں۔ یہ تو بول اپنی زبان سے نکال رہا ہے تو گویا یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں پاکیزگی کی تعلیم نہیں دیتا۔ مسلمان تو سراپا پاکیزہ ہونا چاہیے، ہر وقت تو کس طرح زندگی گزار رہا ہے، تو کس طرح استنجا کر رہا ہے کہ تو پاکیزہ نہیں رہتا۔ اگر تو اس طرح استنجا کرتا ہے کہ تو پاکیزہ نہیں رہتا تو یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، تو خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے، تو کسی اور شریعت کو فالو کر رہا ہے، استعمال کرتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ جس میں عام طور پر آج کل لوگ مبتلا ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جس کے منہ سے خون اور پیٹ نکل رہا ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے تو کہے گا میں وہ محروم قسمت شخص ہوں کہ جب میں دنیا میں کسی شخص کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں اس کو روکتا نہیں تھا اور میں نے اس کو دل سے برا سمجھتا تھا، مطلب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں کرتا۔ حالانکہ اس امت کا خاصہ ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہمارا فریضہ ہے،
کہ اگر آپ کسی کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ اس کو اس گناہ کے کام سے نہیں روکتے، حالانکہ آپ کی قوت اور طاقت ہے کہ آپ روک سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں روکتے. تو روایت میں آتا ہے وہ گناہ کرنے والا تو گناہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں تیرے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا جائے گا. مجھے طاقت تھی کہ تو روک سکتا تھا لیکن نہ روکا. اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے برا بیان کر سکتا ہے تو برا کام کر رہا ہے، اگر زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے تو برا سمجھے. فذلک اضعف الایمان، آپ نے فرمایا یہ تو کمتر درجے کا ایمان ہے. یعنی مومن شخص کم سے کم درجے کا اگر ایمان ہو تو اس کا ایمان اس بات کا تقاضا کرے گا کہ میں اس کے اس گناہ کے کام کو گناہ تو سمجھوں، اس آدمی کو گناہ نہ سمجھوں، لیکن اس گناہ کے کام کو گناہ سمجھنا یہ عبادت، یہ فریضہ، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہو. اور ایک تیسرا شخص جو اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا اور اس کو گوشت دیا جائے گا اور وہ کھا رہا ہوگا، اس کو پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں کہ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا غیبت کر کے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو. ایک تو مسلمان تھا اور وہ بھی مردار اور وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ روکنا چاہتے ہیں کہ غیبت کتنی بھیانک چیز ہے کہ کل کو قیامت کے دن جہنم میں تمہاری غذا ان لوگوں کا گوشت بن جائے گا کہ کھاؤ یہ گوشت کو. دنیا میں تم نے خوب کھایا، دنیا میں تم نے گوشت خوب کھایا، اور یہ حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے کہ جن جن لوگوں نے غیبت کی ان کی زبان سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. مسند احمد اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے. رمضان مبارک کا مہینہ تھا، دو عورتیں روزے سے تھیں، روزے کی حالت میں خوب عورتوں کی غیبت کی، حتیٰ کہ غیبت کی وجہ سے روزہ اتنا سخت لگا کہ پیاس سخت قسم کی لگ گئی. اتنی سخت قسم کی پیاس لگی کہ اگر ان کو پانی نہ دیا جائے گا تو مر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان دونوں عورتوں کو لے جایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دونوں عورتیں روزے سے ہیں اور ان کو سخت قسم کی پیاس لگ چکی ہے، کیا ان کو پانی پلانے کی اجازت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو چکا تھا یہ دو عورتیں وہ ہیں جو دو عورتوں کی غیبت کر رہی تھیں. یہ دونوں عورتیں آپس میں غیبت کی، اس کی وجہ سے ان کو سخت قسم کی پیاس لگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی پیالہ ہے؟ تو کہا ہاں. اس پیالے کو لایا گیا اور پیالے کو رکھا گیا. اس میں سے ایک عورت کو کہا کہ تو کہہ کر، اس نے کہہ کی. روایت میں آتا ہے اس کے منہ سے خون، پیٹ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. پھر دوسری عورت کو کہا گیا کہ تو بھی کہہ کر. اس نے اتنی زیادہ کہہ کی کہ اس کے منہ سے بھی خون، گوشت اور پیٹ کے ٹکڑے نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس کو بتا دیا کہ حقیقت میں جو غیبت کرتا ہے وہ مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے وہ پورا کے پورا پیالہ خون، پیٹ اور گوشت کے ٹکڑوں سے بھر گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری غیبت کا نتیجہ ہے. ہم دنیا میں جو بھی گناہ کرو، آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو کہ بڑے سے بڑا گناہ کرو، عالم مثال میں اس کی شکل ہوتی ہے. اب جو بھی گناہ کرو، جو بھی نیکی کا کام کرو، عالم مثال میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے. ہر نیکی کے کام کی ایک شکل، ایک جسم ہے اس کا. عالم مثال ایک عالم ہے، عالم دنیا، عالم برزخ، وہ عالم مثال ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کے کام کی ایک شکل رکھی ہے، ایک جسم رکھا ہے. تو غیبت کا جسم یہ ہے کہ وہ مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. آج ہماری محفلوں کو اٹھا کر دیکھو، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم غیبت نہ کرتے ہو. کہ غیبت کی وجہ یا تو غیبت کی وجہ کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اسی وقت انسان غیبت کرے گا کہ اپنے آپ کو بڑا باکمال سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا محسن اور نیکوکار سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا باکمال ہوں، میں تو نیکوکار ہوں، اور پوری کی پوری دنیا کے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تب جا کر وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، تب جا کر وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت بھی دکھائی، آپ کو جہنم بھی دکھائی.
جب آپ کا دورہ جہنم پر سے ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن جہنم کی آگ کی حرارت کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے سرخ تانبے کے ہو چکے، اور ان سرخ تانبوں کے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا هؤلاء يأكلون لحوم الناس بالغیبہ ويقعون في أعراضهم۔ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی عزت کو تار تار کرتے تھے۔ کسی کی عزت پر حملہ کر دینا آج مسلمانوں نے آسان سمجھ رکھا۔ تم جس کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہو حقیقت کے اندر تم اس مسلمان کا گوشت کھاتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پر ڈال دیتے ہو۔ اب ان تمام تر فضائل، ان تمام تر وعیدوں کو سن کر انسان کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں غیبت سے بچ جاؤں، تو اب تو یہ عزم پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جب تک مجھے زندہ رکھ وہاں تک مجھے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور بالخصوص غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے، غیبت کی مجالس محافل میں شرکت کرنے سے میری پوری پوری حفاظت کرنا۔ تیری توفیق کے بغیر میں نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ سے بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ لا حول کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، ولا قوت میں نیکی نہیں کر سکتا الا باللہ، جب تک کہ تیری توفیق شامل ہو۔ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، بالخصوص غیبت کے گناہ سے بچا لے۔ اب سوال ہوگا کہ ابھی تک کی غیبت ہوگی اس کا کیا؟ اس لیے کہ یہ تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہو وہ معاف نہ کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفارۃ المجلس لمن اغتبته، کہ کفارۃ الغیبہ، کفارۃ الغیبہ لمن اغتبته، کہ جس کسی شخص کی تمہیں غیبت کی ہو اس کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا کر، اس کے لیے دعا کر مغفرت۔ حضرت مولانا عقیل صاحب نے اپنی کتاب الدعاء میں دعا لکھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا کر اللہم اغفر لنا ولا، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور اس کی مغفرت فرما جس نے میری غیبت کی، جس کی میں نے غیبت۔ اور اس کی عربی میں ایک آسان دعا ہے اللہم اغفر لی ولمن اغتبته وظلمته، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وَلِمَنْ اغتبته، اور جن جن لوگوں کی میں نے غیبت کی ہو ان تمام تر لوگوں کی مغفرت فرما، وَظَلَمْتُهُ، اور جن جن لوگوں پر میں نے ظلم کیا اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اگر عربی میں یاد کرو تو اردو میں مانگو اللہ سے، اپنی زبان میں مانگو کہ اللہ میری مغفرت فرما، جن جن لوگوں کی میں نے غیبت کی ان کی مغفرت فرما، اور جن جن لوگوں پر میں نے ظلم کیا اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس غیبت کے گناہ کو مٹا دے گا۔ اللہم اغفر لی ولمن اغتبته وظلمته، لیکن ہاں یہ گناہ اس وقت معاف ہوگا جبکہ آپ نے جس کی غیبت کی ہو اس تک آپ کی غیبت پہنچی نہ ہو، تو یا وہ مر گیا ہو یا تو کہاں معافی مانگنے جائیں گے، یا وہ اتنا دور دراز ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس صورت میں مغفرت کی دعا آپ کے گناہ کو، اس غیبت کے گناہ کو مٹا دے۔ لیکن پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر اس تک وہ غیبت پہنچ چکی تو اس کے پاس جاؤ معافی مانگو، تو اس کے پاس جاؤ کر کہوں گا تیری غیبت کی الٹا تماچا دے گا مجھے کہ میری غیبت کی، تو اس کی کیا شکل ہے؟ علماء نے لکھا اس کی آسان شکل ہے اس کو یہ کہے کہ بھائی جو کچھ کہا سنا ہو اس کو معاف کر دینا۔ کیا ہمارے بڑے بڑے جملہ کہا کرتے ہیں، جو کچھ کہا سنا ہو اس کو معاف کر دینا، یہ بھی معمولی جملہ نہیں، بہت بڑا جملہ ہے، حقوق العباد کو معاف کروا دیتا، جو کچھ کہا سنا معاف کر دینا، جب کبھی گفتگو ہو تو یہ کہہ دینا جو کچھ کہا سنا معاف کر دینا، اگر اس نے کہا کہ ہاں معاف کر دیا آپ کا وہ غیبت کا گناہ معاف ہو گیا۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا دوسری شکل یہ ہے کہ جب کبھی کسی سے ملو تو کہو کہ آپ کے جو حقوق میرے ذمے میں ہیں ان تمام حقوق کو معاف کر دیجیے،
خواہ جسمانی ہو خواہ مالی ہو، اگر اس نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کے تمام حقوق کو معاف کر دیا، آپ کا غیبت کا گناہ معاف ہو جائے. اپنی زبان سے ان جملے نکالنے کی عادت ڈالو کہ آپ کے جو کچھ حقوق میرے ذمے میں ہو ان کو معاف کر دیجیے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کا گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک معاف نہیں ہوگا. اس لیے عزیزوں، اپنی مجلسوں کو، اپنے آپ کو غیبت کے گناہوں سے بچاؤ. اور غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی کی غیبت کا دائرہ پیدا ہو، اپنے عیوب کو یاد کرو کہ میرے عیوب کیا کچھ کم ہے کہ میں لوگوں کی غیبت کروں. جب اپنے عیوب کو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیبت کے گناہ سے بچا لے گا. اور یاد رکھو، جب کوئی غیبت کرتا ہے کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرتا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ سود کے 70 دروازے اور سب سے کمتر دروازہ کہ جس کا ہلکا گناہ یہ ہے کہ جو آدمی سود کا پیسہ کھاتا ہے یا لیتا ہے وہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرتا ہے، اس سے بھی بدتر. اور سود کا 1 درہم کھانا یہ 25 مرتبہ زنا کرنے سے برا. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کان کھول کر سنو، بدترین سود الا ان اشد الربا واربى الربا واخبث الربا. بدترین سود، سب سے بڑا سود، بھیانک سود یہ ہے ایک مسلمان کی عزت کو ٹھیس پہنچانا. یہ سب سے بڑا سود ہے. آج معمولی ان گناہوں کو سمجھا جاتا ہے. حقیقت مسلمان نماز، روزہ، زکات، عبادات ان چیزوں کی طرف بہت نظر رکھتا ہے، لیکن معاملات، معاشرت ان کی طرف ذرہ برابر ہماری نظر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ معاملات کی درستگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معاشرت کا حسن عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2 اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ آئندہ کل سنیچر کے دن دوپہر کو 3:30 بجے مستورات میں گھانچی جماعت خانے میں بیان رکھا گیا کہ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب منصوری دامت برکاتہم تشریف لائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اپنی مستورات کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں. ایک ویراول بھی مستحق کے زکوٰۃ عورت ہے، ان کا بھی تعاون کرنے کی درخواست ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم.